بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ حضور والا اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، اور ادھر سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ سینٹر کے اندر ہیں، اور سسٹم جو ہے یوں ان کے خلاف گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہو یہ رہا ہے کہ نہ تو وہ تقریر کر رہے ہیں، نہ ان کا براہ راست عوام سے اس طرح کا کوئی کنیکشن ہے کیونکہ وہ جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی باتیں جو ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے پاکستان کے اندر عدالت کا، آئین کا یا قانون کی کوئی حیثیت یا پوزیشن نہیں ہے، ایک ہی چیز اہم ہوئی پڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے طاقت۔ اب ہوا یہ ہے کہ جناب سماعت ہوئی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہاں پر یہ کیس کی سماعت یہ تھی کہ آیا جو اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کی سائفر والا جو ٹرائل ہو رہا ہے، کیا وہ جیل ٹرائل ہے، کیا وہ ان کیمرہ ٹرائل ہے؟ جس کو بتایا گیا نہیں جی یہ تو جیل ٹرائل ہے سیکیورٹی کی وجہ سے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو آپ ذرا بڑے ہال کے اندر کر لیں۔ تو اس بار سماعت جو ہے بڑے کمیونٹی ہال کے اندر ہوئی، اور جج صاحب نے پانچ فیملی ممبرز کو بھی الاؤ کر دیا کہ وہ بھی یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ عدالت نے وہاں پر اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر مناسب انداز کے اندر ٹرائل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد عدالت نے جو درخواست ہے، جو سماعت ہے، وہ ملتوی کر دی، اور ظاہر ہے وہ اس ہفتے کے اندر سماعت ہوگی۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ عدالت سے پہلے وفاقی حکومت نے اور وفاقی کابینہ نے عمران خان صاحب سے متعلق بڑا فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ جناب والا منگل کے دن ہائی کورٹ میں جو ہے سائفر کیس کی اوپن کورٹ میں سماعت سے 2 روز قبل، یعنی کل عمران خان صاحب کی سائفر کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے، لیکن اس سے 2 دن پہلے وفاقی کابینہ نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی ہے۔ یعنی عدالت کے فیصلے سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سب جوڈیس۔ اس کا معاملہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز جب کوئی کیس عدالت میں زیر سماعت ہوتا ہے، زیر بحث ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر آپ بات کرنے سے بھی محتاط رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر عدالت میں توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو جاتا ہے، آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب معاملہ سب جوڈیس ہے، لیکن وفاقی کابینہ نے اس سے پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس سے پہلے ہی عدالت کو للکار دیا ہے، اور یہ للکار ایسے نہیں ہے، اس کی وجہ ان کے اوپر وہ تھپکی ہے طاقت کی، جس کی بنیاد پر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب عدالتیں ذرا ہمت کریں نا، اب عدالت ذرا لے نا ایکشن کہ جناب آپ کی ہمت اور جرت کیسے ہوئی کہ جب معاملہ ہمارے سامنے پینڈنگ تھا اور ہم نے اس کی سماعت کرنی تھی اور ہم اس کیس کو دیکھ رہے تھے، تو پھر آپ ہوتے کون اس کی منظوری دینے والے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جیل ٹرائل کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ عمران خان کو یہاں پہ عدالت میں لے کے آئیں، اور ظاہر ہے ان کو کوئی ڈر یا خوف والی بات جو ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتی۔ اب 29 اگست کو انہوں نے NOC جاری کیا تھا، جس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا۔ اب انوار الحق کاکڑ سرکار کی کابینہ نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک منظوری دے کے اس حوالے سے سیکیورٹی خدشات کو بہانہ بنا کر جو ہے اس بات کی منظوری دے دی ہے، اور اس کے ساتھ اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی لگائی گئی ہے کہ عمران خان کو لے کر کیا سیکیورٹی خدشات ہیں۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو بار بار سیکیورٹی خدشات رکھتے تھے اور بارہا کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں، تو جواب میں کہا جاتا تھا نہیں، عمران خان عدالت میں آئیں، اور تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ شاید عمران خان بہانے کرتے ہیں، شاید وہ عدالت سے بھاگنا چاہتے ہیں، عدالت سے ڈرتے ہیں، نہیں آنا چاہتے۔ لیکن اب وہ عمران خان اور بات کر رہے ہیں، لیکن اب اسی عمران خان کو جس کی بات کو نہیں مانا جاتا تھا، اس کی سیکیورٹی کو لے کر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اب دوسری طرف آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آج عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے اوپر ایک بار پھر توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو جو صورتحال تھی
تو وہاں پر آج جو درانی صاحب ہیں سندھ کے ممبر، انہوں نے 4 رکنی بینچ کی سربراہی کی اور انہوں نے کیس کی سماعت کی، اور ایک بار پھر آج عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا۔ تو وہاں پر ان کے وکیل نے بھی یہ بتایا گیا کہ ہمیں تو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو ممبر سندھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم اڈیالہ جیل چلے گئے تو آپ کو ساری سہولیات جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو سیکرٹری داخلہ تھے یا وزارت داخلہ نے اس حوالے سے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جیل ٹرائل کے حوالے سے، لیکن قانون کیا کہتا ہے، تو وزارت قانون سے ہم رائے لے کر آپ کو اس حوالے سے بتا دیں گے، اور سماعت جو ہے وہ 6 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب پر آج کی جو فرد جرم ہے وہ عائد نہیں ہو سکی۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی یہ حیثیت اور یہ پوزیشن ہے کہ وہ اپنے ہی کیس کے اندر، جس میں وہ توہین الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، اس کیس کے اندر بھی اگر وہ عمران خان کو اپنی عدالت یا اپنے الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کروا سکتے اور وزارت داخلہ کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی، تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت مجموعی طور پر پوزیشن کیا ہے، اور اس مجموعی پوزیشن کے ساتھ صورتحال ایکچول ہے کیا، اور الیکشن کمیشن کی اپنی ہوا جو ہے وہ نکلی پڑی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑے آئینی قسم کے صاف شفاف غیر جانبدار آزادانہ الیکشن کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا۔ چلیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو گیا۔ وہ وزارت داخلہ جو اب سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، وہ جناب اگر عمران خان کو پیش نہیں کر سکتے تو پھر اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کی اوقات اور ان کے اختیارات کس حد تک ہے۔ 6 دسمبر تک اب جو ہے اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور دوسری جانب جو بشرا بی بی ہیں ان کے متعلق خبریں یہ ہیں کہ ان کو بھی بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا، بشرا بی بی کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کا اپنے موقف حق سچ پر ڈٹے رہنا، اور ظاہر ہے جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا آپ نہیں بات سن رہے تو اب کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیل میں عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ کی اہلیہ اور آپ کی جو بہنیں ہیں ان کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک تضحیک کرنے کا اور تکلیف پہنچانے کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو آج بشرا بی بی لاہور سے اسلام آباد گئی ہیں، نیب کے سامنے وہ توشہ خانہ کیس میں پیش ہوں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی گرفتاری آج یا کل تک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اس حوالے سے چیزیں تھوڑی سی آگے چلیں گی۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے عمران خان صاحب کو یہ مزید ٹینشن یا تکلیف پہنچائیں گے۔ پاکستانیوں، اس وقت یہ حالات ہے پاکستان کے، اور اس طرح کے ماحول میں صاف شفاف الیکشن کا ہونا ناممکن لگ رہا ہے، اور اس طرح کے عدلیہ کے نظام کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب جیسے ایماندار لیڈر کو انصاف ملنا ناممکن سا لگ رہا ہے۔ جب تک آپ سب عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے نہیں نکلیں گے، پرامن آپ لوگ ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، تو تب تک اس نظام عدل سے، اس طرح کے سسٹم سے عمران خان یا ان کے ورکرز کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا خواتین میں، اور صنم جاوید خان کو اب تک 8 بار عدالت نے رہائی دی ہے، باعزت بری کیا ہے، ضمانت دی ہے، لیکن 8 بار ان کو ایک نئے جھوٹے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں پاکستانیوں، اللہ نگہبان۔